السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ مدنی صورت، چھٹے سپارے کا 7واں رکوع، آیت نمبر 16 اور 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے پیچھے چلتے ہیں، اور انہیں اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور سیدھی راہ کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ جی، قرآن سے گمراہی کیسے؟ یعنی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو غلط انداز فکر، غلط رجحانات اور غلط نظریات سے محفوظ رکھتا ہے اور انہیں صراط مستقیم کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے، بشرط یہ کہ انسان قلب سلیم اور عقل صحیح کے ساتھ قرآن سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور جو شخص اپنے پہلے سے قائم کردہ غلط نظریات اور عقائد قرآن سے کشید کرنے کی کوشش کرے، یا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں قرآن سے دلائل طلب کرنے کی کوشش کرے، تو ایسا شخص اسی قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو اور جو کچھ بھی زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کو اس کے ارادے سے روک سکے؟ اور جو کچھ آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی، یہ کافر لوگ عیسائی یا نصارہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت میں الہیت کو ضم کرنے کی کوشش کی۔ یہ انداز فکر چونکہ سراسر گمراہی اور شرک پر مبنی تھا، اس لیے گمراہی کی کئی راہیں پیدا ہو گئیں۔ ایک فرقے نے الہیت کے پہلو کو نمایاں کیا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے جسم میں حلول کر گیا، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کا عین ہے یا عین اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جنہوں نے بشریت کے پہلو کو نمایاں کیا انہوں نے کہا کہ عیسیٰ عین اللہ تو نہیں، البتہ ابن اللہ ضرور ہیں۔ اور جنہوں نے درمیانی تیسری گمراہی کی راہ اختیار کی انہوں نے کہا کہ اللہ ایک نہیں بلکہ تین ہیں، اور تینوں ہی ازلی ابدی ہیں۔ ایک اللہ، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرے روح القدس، پھر یہ تین مل کر بھی ایک الہہ بنتا ہے۔ پھر مدتوں بعد سیدہ مریم کو بھی الہیت میں شریک سمجھا جانے لگا۔ عیسائی حضرات عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم دونوں کو الہیت میں شریک بناتے ہیں، جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو بقول نصارہ صلیب پر چڑھنے سے اور سیدہ مریم یہود کی تہمت سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے، تو پھر ان کی الہیت کیسی تھی؟ اور اگر اللہ ان دونوں کو اور ان کے علاوہ جتنے بھی انسان اس زمین پر موجود ہیں سب کو آن کی آن میں نیست و نابود کر دے تو کوئی ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ سکے؟ کیونکہ ان تمام چیزوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے اور مالک بھی وہی ہے، اور مالک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت کی چیز میں جیسے چاہے تصرف کرے۔ یعنی اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور حوا کو ماں کے بغیر، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی وساطت سے پیدا کیا، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا، اور چوتھی اور سب سے عام شکل یہ ہے کہ وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہ سزا جو انہیں اس دنیا میں ہی مل رہی ہے، اگر وہ فی الواقعہ اللہ کے محبوب ہیں تو یہ سزا اور رسوائی کیوں ہو رہی ہے؟ سابقہ دور میں 2 دفعہ تمہیں تباہ و برباد کیا گیا، اور آج تمہاری کیا حالت ہے؟ کیا کوئی اپنے محبوب یا پیاروں کو بھی سزا دیتا اور رسوا کرتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا یہ دعویٰ بالکل باطل اور بے بنیاد ہے۔ دوسرا دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں،
اس لحاظ سے اللہ کے محبوب ہیں اور آخری عذاب ہمیں نہیں ہوگا۔ اس دعویٰ کی تردید اللہ نے یوں فرمائی کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر تو تمہیں جلد از جلد مرنے کی آرزو کرنی چاہیے، جس سے معلوم ہوا کہ صرف انسان کے اعمال ہی اس کی نجات آخروی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ حسب اور نسب وہاں کچھ کام نہ آ سکے گا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہ کر سکے گا۔